یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں آج 27 اکتوبر کے حوالے سے خصوصی گفتگو کا ہم نے اہتمام کیا، اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جناب مسعود خان صاحب مختلف حیثیتوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں۔ 27ویں آپ صدر رہے آزاد جموں کشمیر کے، اس کے علاوہ فارن آفس میں مختلف پوزیشنز پہ آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور ساتھ ساتھ آپ کے پروفائل سے مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اور آج سر 27 اکتوبر ہے۔ سب سے پہلے تو اس دن کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ بلیک ڈے کیوں کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کی جو غرض و غایت ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں 27 اکتوبر کے بارے میں کچھ کہوں، میں 24 اکتوبر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ جی آج کا یہ دن جو ہے بہت اہم ہے دو وجوہات کی بنا پہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا دن کہا جاتا ہے۔ جی اس دن اقوام متحدہ کو قائم کیا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، لیکن اہل پاکستان اور اہل جموں و کشمیر کے لیے اس دن کی یہ اہمیت ہے کہ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کی ریاست کو قائم کیا گیا تھا، اور یہ وہ علاقہ ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے خود لڑ کر آزاد کروایا تھا۔ جی اور اگر ہندوستان 27 اکتوبر کو اپنی فوجیں نہ اتارتا تو یہ ممکن تھا کہ وہ پورے کے پورے علاقے کو آزاد کروا دے۔ تو اس لیے یہ اسے ہم یوم تاسیس بھی کہتے ہیں۔ اب میں یوم سیاہ کی طرف آتا ہوں۔ 27 اکتوبر کو جب ہندوستان نے وہاں یلغار کی اور اس کے بعد غیر قانونی طور پر جموں کشمیر کے اوپر قبضہ کیا، تو انہوں نے 2-3 جواز دیے۔ ان میں پہلا جواز یہ تھا کہ یہاں سے ٹرائبلز جو ہیں پاکستان کی طرف سے جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں جی وہ داخل ہوئے ہیں، اور جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 تھا اس کے مطابق اس قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی تھی۔ جموں کشمیر کے لوگوں نے ابھی فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے یا ہندوستان کا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جون 1947 سے لے کر اکتوبر یعنی اکتوبر 27 تک بہت سی فوجیں جو ہے سویلین کلوتھس میں پنجاب، کپرتھلا اور پٹیالہ سے مہاراجہ اور مہارانی جو ہے منتقل کر چکے تھے، اور ان کو ہندوستانی حکومت، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل، ان کی حمایت حاصل تھی۔ اور گاندھی جی نے بھی منوانے کی کوشش کی کسی طریقے سے مہاراجہ کو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لے، لیکن اس کا رجحان شروع میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ علاقہ خود مختار رہ جائے۔ ایک تو یہ مسترد کرنا پڑے گا۔ دوسرا انہوں نے جواز یہ بنایا کہ مہاراجہ نے ان کو ایک الحاق نامہ دیا، یعنی مینڈیٹ دیا ان کو، الحاق نامہ، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، لیکن آج تک وہ مشکوک ہے۔ اس کی صحیح تصویر یا نہیں، اس کی صحیح تصویر یا اس کی جو آتھینٹک کاپی ہے وہ آج تک نہیں مل سکی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ تیسرے انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے سیاسی دباؤ کے ذریعے جو ہے سارے کے سارے مجبور کیا شیخ عبداللہ کو اور دوسرے ان کے جو حمایتی اور ہواری تھے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مہاراجہ کو بھی کوئرشن کیا۔ تو ان کے سارے جواز یہ غلط تھے۔ ہم اسے یوم سیاہ کے طور پر اس لیے مناتے ہیں کہ یہ فوج کشی غیر قانونی تھی، اور اس کی وجہ سے تنازع کشمیر پیدا ہوا اور اتنی طوالت اختیار کر گیا ہے۔ ایک اور جو چھپی ہوئی حقیقت ہے جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اکتوبر نومبر کے مہینوں میں، اکتوبر نومبر 1947 کے مہینوں میں جو اکالی دل کے جتھے تھے، یعنی سکھوں کے جتھے تھے پنجاب سے، اس کے راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے دستے، اس کے ڈوگرا فوج اور انڈین نیشنل آرمی، ان سب نے مل کر وہاں مسلمانوں کے اوپر جموں میں حملہ کیا۔ اور حملہ کرنے کے بعد مطلب یہ جموں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جیسے 1947 کی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 61% کے قریب تھے۔ لیکن جب ان کا قتل عام شروع ہوا ان 2 مہینوں میں، تو آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب ہم جینوسائیڈ کی تاریخ دیکھتے ہیں، قتل عام کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو اتنے 2 مہینوں میں، اتنے مختصر مدت میں 2,50,000 لوگ کہیں نہیں مارے گئے۔ لیکن یہ جو جینوسائیڈ ہوا تھا، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلا ہولوکاسٹ تھا،
اور اس میں انہوں نے 2,38,000 لوگ مار دیے. اس لیے ہم جو ہے 5 after the Hitler's Nazis and all that pogrom and Holocaust. جی تو اس میں بلکہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا پروگرام، تو اس میں دونوں عناصر شامل تھے. یعنی ایک قتل عام بھی تھا، جینوسائڈ بھی تھا، اور ساتھ پروگرام بھی تھا، کیونکہ تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو پاکستان آنا پڑا یا آزاد کشمیر پناہ لینی پڑی. تو یہ جو ہندوستان نے قبضہ کیا تھا، اس کی وجہ سے آج تک جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملا، اور وہ ہندوستان کے ظلم و استبداد کا شکار ہوتے رہے ہیں. اب تک میرے اندازے کے مطابق پاکستان کی خاطر، میں بالخصوص کہوں گا اہل جموں و کشمیر اور آزادی کی خاطر اور حق خود ارادیت کی خاطر جو ہے 5 لاکھ لوگوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، ان کی قربانی ہو چکی ہے. شہداء کی ایک طویل تعداد ہے. جی درست ہے. تو یہ دن جو ہے یوم سیاہ، یہ صرف پاکستان میں نہیں منایا جاتا، یہ آزاد کشمیر میں اہل جموں کشمیر، اہل مقبوضہ جموں کشمیر اسے نہیں منا سکتے، کیونکہ ہندوستان کا وہاں بڑا کڑا پہرا ہے. 10 لاکھ مختلف قوانین، 10 لاکھ فوج بہت بڑی فوج ہوتی ہے. اور وہاں جو ہے اس خطے میں وہ پہرا دے رہے ہیں. پھر جو ہے اس کے بعد جو وہاں ایک سیاسی کلاس انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو اس ظلم میں شریک ہے. یہ ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کا ڈائسپورا موجود ہے، کشمیری فرینڈز آف کشمیر ایوری ویئر ان ایوری نوک اینڈ کارنر آف دی ورلڈ، جی تو وہ وہاں جو ہے وہ باقاعدہ یہ دن، مطلب 27 اکتوبر کو، 26 اکتوبر، 27 اکتوبر، 28 اکتوبر، لیکن زیادہ اجتماعات جو ہیں وہ 27 اکتوبر کو ہوتے ہیں. وہ شمالی امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، یہ جنوب مشرقی ایشیا ہو، یا دور دراز علاقوں میں مثلا جاپان میں، اس کے بعد کچھ افریقن ممالک میں، تمام عرب ممالک میں جہاں جو ہے اس قسم کے اجتماعات کی اجازت ہے، تو لوگ یہ مناتے رہتے ہیں. اس طریقے سے یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے. یہ صرف جو ہے 2 ریاستوں کے درمیان نہیں ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہیں ہے، کیونکہ سلامتی کونسل کی درجن بھر قراردادیں بھی موجود ہیں جن میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یعنی ایک طرف تو اہل جموں و کشمیر کا حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا ہے، اور دوسرے یہ ہے اس میں رائے شماری کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جو ہندوستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا. آپ یونائٹڈ نیشنز میں مختلف حیثیتوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے، اور یہ مسئلہ کشمیر وہاں پہ ہمیشہ سے ڈسکس ہوتا رہا ہے، لیکن کوئی استصواب رائے یا کوئی پلیبسائٹ، کوئی ایسی کنکریٹ چیز سامنے نہیں آئی. اس کی وجہ انڈیا کی ہٹ دھرمی ہے. ایک تو وجہ انڈیا کی ہٹ دھرمی ہے، دوسرے یہ ہے کہ دنیا کا اسٹریٹجک منظرنامہ ہے. وہ یہ ہے کہ 1950 کی دہائی میں پاکستان مغربی بلاک کا حلیف تھا، تو ہمارے لیے کچھ راہیں کھلی تھی، اور اس وجہ سے وہ قراردادیں اقوام متحدہ میں پاس ہو گئی تھی. امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے، برطانیہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے اس وقت سوویت یونین ہندوستان کی حمایت کرتا تھا، لیکن یہ جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں اس میں اس نے ویٹو نہیں کیا. مطلب یہ جو درجن قراردادوں کی میں بات کر رہا ہوں اس میں اس نے ویٹو استعمال نہیں کیا، لیکن اس کا جھکاؤ سوویت یونین کا واضح طور پر ہندوستان کی طرف تھا. لہٰذا اسی وجہ سے یہ ساری قراردادیں چیپٹر 6 کے تحت منظور ہوئی ہیں، چیپٹر 7 کے تحت منظور نہیں ہوئی ہیں. تو ایک یہ بھی وجہ بنی کہ یہ پورا منظرنامہ تبدیل ہو گیا اور ہندوستان اہل مغرب کا حلیف بن گیا. میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اور پچھلی صدی کے اواخر میں ان کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے، اور اب جو 30 سال سے ان کے تعلقات بہت بہتر تھے. ابھی جو مارکہ حق کے بعد کچھ ان کے تعلقات بگڑنا شروع ہوئے ہیں، اور بگڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر نہ صرف اجاگر کیا بلکہ اس میں ثالثی کی بھی پیشکش کر دی، یا یہ کہا کہ کسی طریقے سے ہندوستان اور پاکستان اگر وہ ثالثی نہیں کرواتے تو کم از کم خود مل کر اس مسئلے کو حل کرے. تو ایک یہ دوسرا عنصر تھا. تیسرے جو عوامل میں ایک تیسری چیز جو میں گننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان اس زوم میں رہا ہے کہ وہ بہت سے اقدامات کر کے، یعنی مطلب ایک پہلے انہوں نے ان کو جعلی آٹونومی دی 1947 کے بعد،
اور پھر ساری کی ساری مراد چھین لی. مثال کے طور پر پہلے وہاں صدر ریاست ہوتا تھا, وزیر اعظم ہوتا تھا, اس کے بعد ان کا اپنا ایک الگ ریاست کا انہوں نے آئین دیا جموں و کشمیر میں, اسے واپس لے لیا, اور پھر اس کے بعد وہاں گورنر آ گیا, چیف منسٹر آ گیا. لیکن جو انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک ایک آرٹیکل 370, اس کے تحت انہوں نے ان کو کچھ مخصوص اختیارات دیے ہوئے تھے, لیکن اوور دا ڈیکیڈز وہ سارے کے سارے اختیارات لیتے گئے, حتیٰ کہ یہ ایک قسم کا ایک ایمپٹی شیل بن گیا. اور جب یہ اس طریقے سے سامنے آئی صورتحال, تو پھر جو ہے وہ کانگریس ہو یا بی جے پی, انہوں نے جموں اور کشمیر کے اندر ایک بہت سیاسی پینیٹریشن کی, اسے کمزور کرنے کی کوشش کی, اور 5 اگست 2019 کو اس کے اوپر دوبارہ قبضہ کیا, اور اس مرتبہ جو ہے اس کی جو نام نہاد آٹونومس حیثیت تھی اسے ختم کر کے اسے یونین ٹیریٹری بنا دیا. یونین ٹیریٹری کو یوں سمجھیے کہ اگر ایک فیڈریشن ہے تو اس میں ایک صوبہ ہے, اور ایک ایسی ٹیریٹری ہے جو صرف اس کے ساتھ اس کے حکم پہ چلتی ہے, مرکز کے حکم پہ چلتی ہے, جیسے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. تو مطلب اس کے صوبے, پہلے یہ ایک آٹونومس ریاست کا کہنے کو درجہ دیا ہوا تھا, اس کے بعد دوسرا درجہ اس کا یہ ہو سکتا تھا کہ صوبہ بنایا جائے تو صوبے سے نیچے جو ہے جو سٹیٹس ہے, یعنی یہ ایک قسم کی جو فیڈریشن ہے اس نے اسے اپنی ملکیت قرار دے دیا. اور ان کا لیفٹیننٹ گورنر جو ہے وہاں وہ بھی بے اختیار ہے, جو انہوں نے گزشتہ برس چیف منسٹر منتخب کروایا عمر عبداللہ, اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. جب وہ 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر کے مزار پہ حاضری دینا چاہتا تھا تو اس کی اپنی پولیس نے جو اس کے ماتحت تھی اسے روک دیا, اس کی اور تمام سیاسی رہنماؤں کی ناکہ بندی کر دی. تو یہ دوسرے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک تو ان کی ہٹ دھرمی یہ جو سفارتکاری کے سلسلے میں, دوسرا یہ ہے کہ ان کے یہ اقدامات فوج کا استعمال, اور ساتھ یہ ہے کہ اس قسم کے سیاسی حربے انہوں نے سوچا کہ اس سے وہ اس پورے خطے کو اپنی ریاست کے ساتھ, اپنی فیڈریشن کے ساتھ ضم کر دیں گے. اس میں وہ آج تک ناکام رہے. بالکل سر, آپ پورا اسپیکٹرم آپ نے واضح کر دیا. وہاں کے جو لوگ ہیں کشمیری, ظاہر ہے ان کے دل جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ, اور آپ سن آف دا سوئل بھی ہیں, آپ چیزوں کو ایک اور اینک سے بھی دیکھتے ہیں, اس محبت اور معدت کا جو سلسلہ ہے, جڑت کا سلسلہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پوری دنیا ان واقعات سے بخوبی آشنا ہے کہ فیوچرسٹیکلی کہ کیا ممکنہ حل ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا آربیٹریشن کی جائے پوری دنیا کے کسی پلیٹ فارم سے بھی. آپ OIC میں بھی ریپریزنٹیڈ اس کو رہے ہیں آپ, تو یہ جو پلیٹ فارمز ہمارے پاس موجود ہیں UN کے علاوہ بھی دیگر جگہیں ہیں جہاں پہ عموماً مختلف ممالک کے حکمران ثالثی کی پیشکش کرتے رہتے ہیں, تو اس طرف زیادہ توجہ مبذول کرنے کی ضرورت کے لیے کون سے کار رہنمایاں دینے کی ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں یہ کہوں گا کہ ثالثی کے لیے ضروری ہے کہ فریقین آمادہ ہوں. تو جو سر سوری, کیونکہ فارن آفس سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے, تو جو ہمارے ہاں ڈپلومیسی کے ٹریکس رہے ہیں, کوششیں تو رہی ہیں ہر ادوار میں کہ کوشش کی جا سکے کچھ برف پگھلے اور چیزیں بہتر ہوں, امن کی آشا یا دیگر ایسے پروگرامز, تو ان کا کوئی اثرات زیادہ دور رس نہیں رہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں دفتر خارجہ نے اور ریاست پاکستان نے نہ صرف عسکری سطح پہ جو ہے کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں, بلکہ صفاتی سطح بھی بہت مستعد رہا ہے, اور اس کے بعد اس نے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھی اقوام متحدہ میں, اس کے بعد دنیا بھر کے کیپٹلس میں کی ہیں اور آج تک جاری ہیں. پاکستان وہ ریاست ہے جو اس کے اس میں مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں, اس اپنے موقف کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں آئی. وہی جو سن 1947 میں ہماری پوزیشن تھی وہ آج تک قائم ہے, اور اس کے لیے کوشش بھی مسلسل ہوتی رہتی ہے. تو اس میں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو جو پچھلا سوال ہے کہ ثالثی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یا ثالثی کی کوششیں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں یا نہیں, تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ثالثی کے لیے فریقین کا تیار ہونا ضروری ہے. تو یہاں فریقین کون ہیں؟ یہاں ہے ہندوستان ہے, پاکستان ہے, اور تیسرے جو ہے جو کلیدی فریق ہے وہ اہل جموں و کشمیر ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں اگر اس میں اقوام متحدہ کو بھی شامل کر لیا جائے
تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ ثالثی یا جو ہے رائے شماری کے لیے تیار ہے، پاکستان کے لوگ تیار ہیں، پاکستان کی حکومت تیار ہے، آزاد کشمیر مخصوص کشمیر کے لوگ تیار ہیں، ہندوستان تیار نہیں ہے، تو وہ ثالثی بامانی نہیں ہو سکتی جی، اور اگر کسی دباؤ کے تحت ہندوستان کبھی مان بھی نہیں سکتی، اسی طرح یہ بھی جی ایک سیم معاملہ ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ابھی حال ہی میں 2023 سے 2025 تک جو غزہ میں اسرائیل نے ظلم ڈھایا ہے اور وہاں قتل عام کیا ہے، 68,000 لوگوں کا، تقریباً 1,80,000 لوگ زخمی ہیں برے طریقے سے، اور مقبوضہ فلسطین جو ساتھی علاقہ ہے کوئی 5,500 مربع کلومیٹر کا، اور جس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 3.3 ملین کے قریب ہے، تو وہاں بھی انہوں نے قتل عام جاری رکھا ہے۔ اس کی رپورٹنگ اس وجہ سے نہیں ہوئی، رپورٹنگ تو ہوئی ہے زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ ادھر جو ہے بہت زیادہ تھی غزہ میں، تو اس وجہ سے جو ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں گئی۔ تو یہ اگر آپ دوسری جنگ عظیم کی طرف چلے جائیں تو اس وقت طاقتور اقوام ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی تھی، یعنی دیکھیے ایک طرف برطانیہ تھا اور امریکہ تھا اور فرانس، اور دوسری طرف جرمنی تھی، اٹلی تھا اور جاپان تھا، یہ بڑی قوتیں ہیں۔ اس مرتبہ یہ ہے کہ اسرائیل نے تمام طاقتور اقوام کی مدد سے مشرق وسطیٰ کے غریب ترین علاقے کے اوپر لوگوں کا قتل عام کیا ہے، یعنی جو آپ کے سارے بین الاقوامی قوانین تھے یا جو جنیوا کنونشنز تھے، جینوسائیڈ کنونشن تھا آف 1948، اس میں سے کوئی بھی کنونشن، کوئی بھی قانون یہاں غزہ میں اطلاق پذیر نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ اس وقت جو ہے ایک امن منصوبہ بن گیا ہے اور اسرائیل اس کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے، کل یا پرسوں میرا خیال کل ہی انہوں نے یہ جو ہے ان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے کو وہ اسرائیل میں ضم کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کشمیر کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، ایک طرف ہندوستان کی ہٹ دھرمی، دوسرے بین الاقوامی نظام اور بین الاقوامی قانون کی یہ کمزوری، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ اور بھی بڑھ گئے، سخت ہو گیا ہے، اور اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ جب میں صدر آزاد کشمیر تھا تو اس وقت میں یہ وکالت کیا کرتا تھا آل اوور دا ورلڈ، ہاؤس آف کامنز میں یا یورپین پارلیمنٹ میں یا یو ایس کانگریس میں، کہ بھئی یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اگر اس قسم کے جرائم قرائے ارض میں ایک جگہ پہ ہو رہے ہوں تو آپ محفوظ نہیں، کل یہ کسی اور جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہاں آپ کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو منفعت کے نقطہ نظر سے ہے کہ مطلب آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، لیکن دوسرا میں جو اہل پاکستان اور اہل جموں کشمیر سے ہمیشہ یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ جب تک سول رائٹس موومنٹ میں یہ تبدیل نہیں ہوگی، جب چوک چوراہے ہر وقت آباد نہیں رہیں گے، تب تک دنیا کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا۔ صرف جو ہے پس پردہ جو دفاتر خارجہ ہیں یا اس کے علاوہ ان کے درمیان جو رابطے ہوتے ہیں سرکاری قسم کے، سفارتی قسم کے، ان کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ساؤتھ افریقہ میں اپارٹھائڈ تھی، نسلی منافرت کا ایک نظام تھا، تو وہ نہیں ٹوٹا جب تک کہ ساری کی ساری دنیا جو اس کے شہری اکٹھے نہیں ہو گئے۔ ابھی تو بلکہ یہ ہوا ہے کہ فلسطین کے حق میں جو آوازیں اٹھی ہیں شہریوں کی طرف سے، مغربی ممالک کے شہریوں کی وجہ چوک چوراہے بھر گئے تھے، تو وہاں یہ ہوا کہ انہوں نے حکومتوں کو مجبور کیا ہے کہ ریاست فلسطین کو تسلیم کرو، لیکن ان کے سامنے ابھی بھی ایک بہت بڑی اور توانا فصیل کھڑی ہے جو جس کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو تو تھوڑا سا دھچکا لگا ہے سفارتی طور پر، اور پاکستان کے لیے کئی دروازے کھلے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا امتحان کڑا ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں 3-4 چیزیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کو مضبوط بنائے، عسکری اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اور ہر سطح پہ
تعلیم کے نقطہ نظر سے ٹیکنالوجی میں پاکستان جو ہے وہ اگر لیپ فراگ کر جائے تو اس وجہ سے ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آواز سنی جائے گی۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ کمزور ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے امکانات اور بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک آزاد کشمیر ہے اس کے لوگ آزاد ہیں، لیکن جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ تو قید و بند کی صعوبتوں سے گزر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پاؤں اور زبانوں کے اوپر زنجیریں ہیں۔ جی جی، آپ کی گفتگو سے رستے تو کھلتے نظر آتے ہیں ہمیشہ، اور ہم یہ توقع اور یہ تیقن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اور ہمارے کشمیری بھائی ہمارا اٹوٹ انگ سکون کا اور سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ تو مجھے آپ کی وہ ساؤتھ افریقہ کی بات سے لانگ واک ٹو فریڈم بھی یاد آئی کہ ایک لمبی جنگ تھی، آخر وہ جیت لی گئی اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ اور جو ایک فیوچرسٹک ویژن ہے آپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی مطمع نظر کو لے کے آگے بڑھا جائے تو یقیناً ہمیں پھر یہ جو بلیک ڈیز ہیں یہ روشن دنوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس ویژن کو اور اس چیزوں کو ہمارے لوگوں تک پہنچائے، حکومتوں تک پہنچائے، مختلف تنظیموں تک کے پلیٹ فارم تک پہنچائے، سو دیٹ کہ ہم اپنے کشمیریوں کے ساتھ جو ایک جڑت ہے، جو محبت اور محبت کا سلسلہ ہے، اس کو زیادہ دراز کر سکیں۔ آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا اور اس اسپیکٹرم کو زیادہ سے زیادہ وضاحت دینے کا بہت بہت شکریہ سر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ گاہے گاہے آپ وقت دیا کریں ریڈیو پاکستان کو، اور حاضر ہوں گا۔ جی، اور پتہ نہیں یہ ریکارڈنگ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، جی، لیکن یہ حصہ ہے سر۔ جو نہیں، جو چیز میں اب کہنے والا ہوں جی، وہ یہ کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پورے کے پورے پروگرام کی نظامت کی، اور اس کے علاوہ بہت خوبصورت اردو میں سوال پوچھے۔ بہت شکریہ۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عمران جاوید، اور آج ہمارے ساتھ تھے جناب مسعود خان صاحب، اور ایسی ہمہ جہت اور نابغہ روزگار شخصیت، یقیناً جب بھی ایسے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو میرے دل میں جو وہ محبت اور وفور اور تیج کے جذبات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات ہمارے معاشرے کو، ہمارے چاروں اور کو زیادہ خوشبودار اور جاندار اور طاقتور بناتی ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔